بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر حکومت پاکستان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مابین مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہو سکے۔ ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں، حکومت کا کہنا یہ ہے کہ 35 مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، لیکن 12 مہاجرین کی نشستیں ختم نہ کرنے پر اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا۔ اس لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ 9 جون کو پورے آزاد کشمیر کو بند کرنے، احتجاج کرنے کی جو ہڑتال دی ہے اس پر بضد ہے، جبکہ حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے حالات کس جانب جا رہے ہیں، کون سے مطالبات مانیں گے اور کون سے مطالبات نہیں مانیں گے، اور جو مطالبات نہیں مانے جا رہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا حکومت اور جو سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو مطمئن کیوں نہیں کر پا رہی؟ اور 9 جون کو جو ہڑتال کی کال ہے، احتجاج کی کال ہے، اس کے حوالے سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں امن و امان کو کتنے خطرات لاحق ہیں۔ آج کی اس ویلاگ میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی بتائیں گے گلگت بلتستان کے انتخابات کی انتخابی مہم تو ختم ہو گئی، لیکن ان انتخابی مہم کے دوران ایک منفرد کام کون سا ہوا، وہ منفرد کام بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ پہلی بار گلگت بلتستان کی جو الیکشن ہے، ان الیکشنز کے اندر کیا ایسا انوکھا واقعہ ہوا جو پچھلے کبھی کسی الیکشن کے اندر نہیں ہو سکا۔ اس میں کس کا کردار ہے، کس نے جو ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، یہ بھی آپ کو آخری حصے میں اس ویڈیو میں جا کر بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں آزاد کشمیر کی صورتحال۔ آزاد کشمیر میں پچھلے کئی ماہ سے ایک ٹینشن کی کیفیت ہے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک لمبے چوڑے مطالبات کی فہرست ہے جو کہ حکومت کے سامنے رکھی گئی۔ سب سے پہلے جو ہے عوامی مسائل کے طور پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی تھی، اور انہوں نے بجلی کے نرخ، گیس کے نرخ اور دیگر جو سہولیات تھیں جو تاجروں کے لیے، اس سے اس کا آغاز کیا تھا۔ پھر ایک بڑا بھرپور جو احتجاج ہوا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا، جس میں کئی بے گناہ لوگ شہید بھی ہوئے، ان کے مقدمات بھی بنے، پھر ان کے مقدمات ختم کرنے کے حوالے سے حکومت کے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مذاکرات بھی ہوئے۔ معاملات کچھ سیٹل ہو گئے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے جن پر بات چیت آگے بڑھتی رہی وہ ابھی تک جو ہے مکمل نہیں ہو پائی۔ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو پورے آزاد کشمیر کو بند کرنے کی دھمکی دی، تو دوبارہ سے مذاکرات کا آغاز ہو گیا، جس میں آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی گئی، ساری آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر خود چل کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ بھی آل پارٹیز میں کانفرنس میں شرکت کریں، لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ جو بات چیت ہوئی اس میں حکومت پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جو جائز مطالبات تھے، 38 میں سے 35 مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ ان 35 مطالبات میں خاص طور پر اگر دیکھا جائے کالجز کا قیام، یونیورسٹیز کا قیام، میڈیکل سہولیات اور دیگر جو عوامی مسائل، پلوں کی تعمیر، ایڈوانس ٹیکس میں کمی کی بات تھی، تعلیمی اداروں میں داخلہ کوٹوں کے بجائے جو ہے وہ اوپن میرٹ پر کیا جانا، اسی طریقے سے پانی کی سپلائی اور دیگر جو ہے عوامی مسائل تھے، ان تمام مسائل کو حکومت نے تسلیم کیا۔ اگرچہ بڑی جو سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کی بعض چیزوں پر اب بھی اتفاق نہیں کرتی ہیں، جیسا کہ مسلم کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بجلی بنتی ہی 15-16 روپے پر یونٹ ہے، لیکن جب مطالبہ کیا گیا تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے تو انہیں 3 روپے میں بجلی دینے کا حکومت پاکستان نے وعدہ کیا، یہ بڑا ریلیف دیا گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ریلیف بھی جو تھا یہ شاید حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر آزاد کشمیر کے عوام کو ایک بڑا ریلیف دینے کے لیے کیا تھا۔ آٹے کی جو قیمت ہے وہ دیگر ملک کے باقی صوبوں کی نسبت بہت کم ہے، سستے داموں آٹا جو ہے آزاد کشمیر کے عوام کو ملتا ہے، لیکن عوامی مطالبات کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی آہستہ آہستہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ سیاسی ہوتی چلی گئی، اور سیاسی ایسی ہوئی کہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ وزراء کی تعداد کم کرنے، مشیران کی تعداد کم کرنے، سیکٹریز کی تعداد کم کرنے، حکومتی اخراجات کم کرنے کے مطالبات پھر اپنی اس تحریک میں شامل کر لیے۔ اس کے بعد اب ان کا جو بڑا مطالبہ ہے خاص طور پہ مہاجرین کی نشستیں، جو پاکستان کے مختلف شہروں میں مہاجرین کشمیر آباد ہیں، ان کے لیے جو 12 نشستیں موجود ہیں، مخصوص ہیں، ان پہ انتخابات ہوتے ہیں، یہ 12 اراکین پارلیمنٹ بنتے ہیں، MLAs، اور یہ جا کے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، اسمبلی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس پہ اعتراض ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کہ جس کی بھی حکومت ہوتی ہے جس صوبے کے اندر، وہ ان الیکشنز کے اندر مینورنگ کرتے ہیں اور وہ ان سیٹوں کو پھر استعمال کرتے ہیں حکومت سازی کے لیے۔ حکومت پاکستان کا موقف اور آزاد کشمیر کی حکومت کا موقف
شروع سے یہ رہا ہے کہ یہ وہ نشستیں ہیں جن مہاجرین نے، جن کشمیریوں نے جانوں کی قربانی دی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، کشمیر کی جیلوں کے اندر لوگ موجود ہیں، ان کے عزیز و اقارب جو پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہیں، ان کو ہم نے یہ حق دیا ہے، ان کی نمائندگی شامل کی ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس وقت کشمیر ایک نامکمل ایجنڈا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے ان سیٹوں کو ختم کرنے سے جو ہے وہ بڑا دھچکا لگ سکتا ہے مسئلہ کشمیر کو، جس کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بہرحال مانتی نہیں ہے۔ کئی بار آپ نے شوکت نواز میر جو کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو ہے وہ مین لیڈر ہیں، ان کے بیانات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جناب اس قسم کے جو ہے وہ سیٹیں ختم کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہاجرین کو اکاموڈیٹ کرنا ہے تو 4 جو ہے وہ نشستیں جو ہے وہ مختص کر دی جائیں، اسپیشل سیٹس ہوں 4 سیٹیں مہاجرین کے لیے، اور ان کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا ممبر بنا دیا جائے، جس پہ جتنی بھی بات چیت ہوئی وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی۔ اور آج جو ہے وہ ڈیڈ لاک اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ 9 مئی کو ایک طرف آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی پورے کشمیر کو بند کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکی ہے، تو آزاد کشمیر کی حکومت نے بھی اسلام آباد سے 1500 پولیس اہلکار آزاد کشمیر طلب کر لیے ہیں۔ ایک خاصی ٹینشن کی کیفیت ہے اس وقت، اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ سروس معطل ہو سکتی ہے، یا اس وقت جو احتجاج جب ہو رہا ہوگا حکومت نے اس کی پیش بندی کے طور پہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ موبائل سروس معطل کرنے کے بارے میں جو پلاننگ کی ہے، اس میں بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کارکنوں سے کہا ہے کہ آپ کو جہاں ٹاورز نظر آئیں راستے میں ان کو گرا دیا جائے۔ گویا ایک کلیش کی کیفیت ہے، اور ایک ایسی کیفیت ہے جس کو حکومت اب جتھا بردار فورس کے طور پہ دیکھ رہی ہے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اگر آپ ایک جتھا لے کر آئیں گے، لا اینڈ آرڈر کو خراب کریں گے اور ریاستی اداروں کو اور مختلف جگہوں پہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس کا مقصد جو ہے وہ آپ کے عوامی مسائل نہیں ہیں بلکہ آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ 12 نشستیں ختم کرنے پر اس وقت پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، دیگر جماعتیں بھی جو ہیں وہ ایک واضح موقف دے چکی ہیں کہ یہ نشستیں ختم نہیں ہونی چاہیے، لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ گویا عوامی تمام مسائل تو حکومت نے مان لیے ہیں، لیکن ان 12 نشستوں پر جو ڈیڈ لاک ہے وہ اس وقت آزاد کشمیر میں ایک ہجانی کیفیت پیدا کر چکا ہے، ایک خوف کی فضا پیدا ہو چکی ہے، اور یہ جو ہے وہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ گویا 9 جون کو جو دکان کھولے گا اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت بھی اس حوالے سے اب ایک سخت فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی جتھے کی بنیاد پہ، کسی ایکشن کمیٹی کی بنیاد پہ، کسی دھمکی کی بنیاد پہ اگر جو کام پارلیمان کا ہے، جو قانون ساز اسمبلی کا ہے، جو آئین کا میں ترمیم کا کام ہے، اگر وہ کرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات کہیں رکیں گے نہیں۔ بعض لوگ جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ نے ان کے وہ مطالبات مان لیے تھے کہ بجلی بھی آپ کو 3 روپے میں ملے گی، پورے ملک میں بجلی جو ہے لوگ مہنگے داموں خریدیں گے، آزاد کشمیر میں سستی ملے گی، آٹا آپ ان کو سستا دیں گے، تو اس وقت بھی حکومت نے جو سرنڈر کیا تھا اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ لیکن اب صورتحال تو یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ان 12 نشستوں کے خاتمے کے حوالے سے حکومت کا ایک اور موقف بھی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کا شیڈول آ چکا ہے، اور انتخابات کے شیڈول آنے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز اسمبلی میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، یا اسمبلی کی جو اس وقت حیت ہے اس میں چینجز نہیں لائی جا سکتی۔ لیکن یہ معاملہ خاصا اس وقت جو ہے وہ توجہ طلب بھی ہے، ٹینشن والا بھی ہے، اور اس وقت جو ہے وہاں پہ خاص طور پہ اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو خاصا جو ہے اس وقت حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مابین ایک کشیدگی بڑھ چکی ہے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر 9 جون کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے عوامی لوگوں کے ساتھ سڑکوں پر آتی ہے تو سرکاری املاک کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو اس سے خاصا جو ہے وہ ماحول مزید بگڑ جائے گا، امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے سردار عتیق جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے، انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ جو ماضی میں مقدمات ختم کیے گئے لوگوں کے اوپر سے اور جو FIRs واپس لی گئیں ان کو بحال کیا جائے، تاکہ کسی بھی گروہ کو اب یہ جو ہے سوچ سے نکلنا ہوگا کہ وہ طاقت کے زور پہ یا اپنے ڈنڈا بردار فورس کے بنا کر جو ہے وہ اپنے مطالبات منوا سکتا ہے۔ گلگت بلتستان کا یونیک پہلو یہ ہے ان انتخابات کا کہ جتنے بھی انتخابات گلگت بلتستان میں ہوئے وہاں مختلف مذہبی جماعتیں اور مختلف جو مسالک کی نمائندہ جماعتیں ہیں وہ انتخابات کے اندر مختلف امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا کرتی تھی، لیکن اس بار ریاستی اداروں نے تمام مذہبی علماء کو، مذہبی لیڈرشپ کو اس بارے میں قائل کیا کہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ
کسی سیاسی امیدوار کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا، فرقہ واریت کی بنا پہ کسی سیاسی گروہ کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا، اور یہ کمپین جو ہوگی انتخابی کمپین، اس میں کسی فرقے یا کسی مسلک کی بنیاد پہ جو ہے وہ تقاریر نہیں ہوں گی۔ آج جمعہ کا دن تھا، مختلف مساجد میں جس میں مختلف فرقوں سے وابستہ علماء کی جو تقاریر ہوئیں، ان تقاریر کے اندر بھی اتحاد بین المسلمین پر زور دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ ان تمام انتخابی جو ہے امیدواروں کے حوالے سے تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے ان کے منشور پہ بات کی ہے، ان کے کارکردگی پر بات کی ہے، ان کے عوامی وعدوں پر بات کی ہے، لیکن ان کا مسلک کیا ہے، وہ کس مسلک کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے، اس قسم کی اجازت پورے گلگت بلتستان میں کسی کو نہیں دی گئی۔ اور بڑا کردار تھا وہاں کے علماء کا، جنہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ اس بار کوئی بھی شخص جو ہے اگر کسی فرقے کی بنیاد میں انتخابات میں حصہ لے گا، کسی مسلک کی بنیاد پر حصہ لے گا، تو اسے جو ہے وہ کسی مذہبی لیڈرشپ کی طرف سے سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایک بڑی دوسری خبر یہ ہے کہ اس بار گلگت بلتستان میں 24 نشستوں پر جو ہے وہ امیدواران کی تعداد جو ہے وہ 400 سے زائد ہے، یعنی گویا بڑی تعداد کے اندر امیدوار میدان میں آئے ہیں۔ سوائے پاکستان تحریک انصاف کے باقی کسی سیاسی جماعت نے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں کیا، کیونکہ انتخابی پوری مہم جو ہے بڑی پرامن رہی۔ البتہ پی ٹی آئی کی کچھ شکایات تھی کہ ان کے کچھ رہنماؤں کو گلگت بلتستان میں الیکشن میں اس طریقے سے حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی جس طریقے سے جو ہے مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں جو ہے وہ انتخابی مہم چلائی ہوئی تھی۔ لیکن اس انتخابات کا یونیک پہلو یہی ہے کہ یہ جس گلگت بلتستان کے بارے میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں متعارف گروپ ہیں، مختلف فرقہ واریت کے حوالے سے کچھ مذہبی جو لیڈرشپ جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ گلگت کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ اس بار گلگت کی تمام مساجد میں اور تمام جگہوں سے تمام علماء نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ وہ کسی بھی نہ مسلک کو چھیڑیں گے، نہ کسی مسلک کے خلاف بات ہوگی، نہ کسی فرقے کے خلاف بات ہوگی، بلکہ انتخابی میدان میں اگر کسی نے الیکشن میں حصہ لینا ہے تو وہ بطور امیدوار سیاسی جماعت کے یا کسی مذہبی رہنما کے حصہ تو لے گا، لیکن کسی دوسرے کے فرقے کو یا کسی دوسرے کے مسلک کے خلاف کوئی ایسی کمپین چلا کر اپنی انتخابی جو ہے مہم کی بنیاد نہیں رکھے گا۔ یہ بڑا ایک اہم الیکشن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 7 جون کو یہ فیصلہ گلگت کے عوام کیا کرتے ہیں، کس سیاسی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے۔ سپلٹ مینڈیٹ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف آزاد کشمیر کا فیصلہ ہوگا 27 جولائی کو۔ اگر حالات بہتر رہتے ہیں تو انتخابات جو ہیں وہ 27 جولائی کو ہوں گے، اور آزاد کشمیر کی نئی حکمرانی کا تاج بھی 27 جولائی کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔